الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مدرسہ صراط مستقیم خلاصہ قرآن کی تفسیر کی سیریز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کم و بیش 12 سال سے ہمارا یہ سلسلہ دوسرے طریقے سے، کبھی صورتوں کے خلاصے کی صورت میں، کبھی آیات مختلف صورتوں کی لے کر، اور اب پورے خلاصے کی صورت میں یہ چند سالوں سے، اور الحمدللہ اب ہمارے اس چینل کے تھرو آپ تک یہ پیغام پہنچنے کی سعی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو اور جو سننے والے ہیں اور جتنوں تک بھی یہ پیغام پہنچے ان سب کے درجات بلند فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج جو میرا خلاصہ ہے وہ پارہ نمبر 21 کا خلاصہ ہے۔ پارہ نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں نماز کی اقامت کی پر توجہ دلائی۔ ہم بہت دفعہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کی جو بنیاد ہے ان کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، جن میں کلمہ طیبہ کے بعد سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا گیا وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اقامت نماز کے فوائد میں بیان فرمائے، جہاں دیگر بہت سارے فوائد ہیں نماز قائم کرنے کے، وہاں بتایا بے شک کہ نماز برائی اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب جہاں بہت دیگر بے شمار فوائد ہیں، یہاں بے حیائی اور بری بات پر کلام کروں گی۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے کہ ایک شخص آپ کی اقتدا میں نماز پڑھتا ہے، لیکن اب وہ جب جاتا ہے دن بھر چوری بھی کرتا ہے، رات میں آپ کے پاس آتا ہے اور پھر اپنا وہی معاملہ رکھتا ہے، یعنی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے باوجود وہ چوریاں بھی کرتا ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ نماز اسی طرح مسلسل استقامت سے پڑھتا رہا تو اس کی نماز اس سے یہ برائی یعنی چوری اس سے چھڑوا دے گی۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں تمہاری نماز کا تمہیں کیا فائدہ؟ اگر ہم کسی بہن کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نماز کی توفیق دی، لیکن ساتھ میں وہ بتقاضۂ بشریت کوئی کسی گناہ میں ملوث ہے، اگر کوئی زبان کی چرب زبانی کی وجہ سے غیبتیں کرتی ہے، اگرچہ یہ عمل درست نہیں، تو ہم کہہ دیتے ہیں تمہاری نماز کا کیا فائدہ؟ اسی طرح اور دیگر گناہوں میں اگر کوئی بہن ملوث ہے لیکن نماز پر وہ استقامت رکھتی ہے کہ وہ نماز ہمیشہ پڑھتی ہے، تو اب کہہ دیتے ہیں دیگر تمہاری نماز کا کیا فائدہ؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے، علماء فرماتے ہیں اس کو ہمیشہ پڑھنا۔ ایک اس کا معنی اور مفہوم یہ بھی لیا جاتا ہے اس کو باجماعت۔ اب عورتوں پر باجماعت نہیں ہے نماز، لیکن مردوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، لیکن عورتوں کے لیے یہ حکم ہے اس کو اس کے تمام شرائط و فرائض و واجبات کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیشہ پڑھنا اور وقت مستحب میں ادا کرنا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں، بہت سی دفعہ ہم نے یہ سنا کہ بہت سی بہنیں کہتی ہیں میں نماز اس لیے نہیں پڑھتی، میرا نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا۔ تو دیکھیں یہ کوئی لاجک نہیں ہے۔ بسا اوقات ہم بہت سارے وہ کام کرتے ہیں جو ہمارا کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ اس کی میں کامن اور بہت چھوٹی سی مثال یہ پیش کروں، کسی کی اولاد ہو، اللہ نہ کرے اس کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ ڈاکٹر کہیں اب تو آپریشن ہوگا، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کی جان بچانے کے لیے آپریشن کروائیں گے یا پھر یہ کہیں گے میرا دل نہیں کرتا؟ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کاروبار کے لیے روزانہ صبح 6 بجے اٹھ کے جانا پڑتا ہے، ان کی جابس کے لیے، ان کے آفس ٹائمنگ یہ ہوتی ہیں، حالانکہ نیند پیاری ہوتی ہے، اٹھنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، پھر بھی اٹھتے ہیں۔ تو اگر ہر کام میں یہی ہو کہ میرا دل نہیں کرتا تو اس کام سے ریزائن دے دیں یا اپنی شاپ بند کر دیں یا پھر اپنے بچوں کو مار دیں، تو یہ فلسفہ یہاں نماز کے ساتھ بھی بالکل غلط ہے۔ ہمیں نماز پر ہمیشگی اختیار کرنی ہے، اگرچہ دل کرے یا نہ کرے۔ ویسے تو ہمارا دل کرنا چاہیے، کیونکہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام یہ تحفہ لینے کے لیے شب اسرا یعنی کہ معراج کی رات ہمارے آقا علیہ السلام آسمانوں سے آگے لا مکان تک گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تحفہ اپنی امت کے لیے عطا فرمایا، اور اس کی جہاں اور بے شمار فوائد ہیں وہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ نماز جب تک بندہ پڑھتا رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی میں رہتا ہے۔
تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ میرا دل نہیں لگتا تو میں چھوڑ دوں تو یہ درست نہیں ہے، ہمارا دل لگنا چاہیے۔ تو اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی ہمارا دل نہیں لگتا، اور اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی اس آیت کے تحت ہم برائی سے نہیں بچ رہے، بے حیائی سے نہیں بچ رہے، تو پھر ہمیں یہ تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے، کیا ہماری عبادت میں کوئی نقص تو نہیں؟ یعنی آیا ہم نے اس عبادت کا علم سیکھا؟ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم عبادت کو کرنے سے پہلے اس کا علم بھی نہیں سیکھتے، لیکن ہم دیگر سارے کاموں سے پہلے علم سیکھ لیتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لیے اس کو پہلے ایم کیٹ دینا ہے، پھر اس کے بعد اس کو یونیورسٹی جانا ہے، پھر اس کے بعد اس کو وہ 5 سال اپنی ڈگری کے بعد پھر اس کو ہاؤس جاب بھی کرنی ہے، اور پریکٹس فینٹم پہ کرنے کے بعد ہیومن باڈی پہ کرنی ہے۔ لیکن ایک دین ایسا معاملہ ہم نے لے لیا ہے جس میں ہمیں نہ تو کوئی استاد درکار ہے، نہ تو کوئی ہمیں ادارہ درکار ہے، نہ تو ہمیں کوئی کتاب درکار ہے، ہم خود ہی اس کے استاد ہیں اور ہم خود ہی اس کے عالم ہیں۔ تو یہ بہت غلط ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی عبادت میں یہ دیکھ لیں کہ کیا میری عبادت کامل ہے یا نہیں، تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ میں نے سیکھی بھی ہے یا نہیں۔ اگر نماز پڑھتے ہیں، اس کی شروع سے ہم پہلے اگر تھوڑا سا نماز پہ بریف دیکھ لیں، ہم جو پڑھتے ہیں نماز کے دوران جو تلاوت کرتے ہیں، تو کیا ہماری وہ تلفظ، تجوید، قراءت درست ہے؟ نمبر 2، کیا ہم نے نماز کسی عالمہ سے، کسی عالم صاحب سے سیکھی تھی؟ کیا ہمیں یہ پتہ ہے ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اس کا ہمیں ترجمہ، اس کا مفہوم ہمیں معلوم ہے؟ کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ نماز سے پہلے کیا کیا چیزوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اس کی شرائط کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہے نماز کے، کیا نماز میں واجب ہے، کیا غلطی ہو جائے تو نماز میں ہم سجدہ سہو کر کے اپنی نماز درست کر سکتے ہیں، کیا ہماری نماز میں ایسی غلطیاں ہیں کہ جس سے نماز فاسد ہو جائے گی، کیا نماز میں کام مکروہ ہیں؟ تو یہ تمام ایک پورا چیپٹر ہے جس کو ہمیں کتاب الصلاۃ کے نام سے سیکھنا پڑے گا، اور اگر ہم نے نہیں سیکھا تو ہمیں اپنی اغلاط کا کیسے پتہ چلے گا؟ اور اگر ہم نماز کا اہتمام اور پوری اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نماز ہماری برائی اور بے حیائی سے روکے، تو یقیناً ہمیں اس کو سیکھنا پڑے گا۔ الحمدللہ ہمارے مدرسہ صراط مستقیم میں مختلف شارٹ کورسز کے ساتھ ساتھ صراط مستقیم میں صلاۃ کا کورس بھی کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے ابھی تک کسی نے نہیں یہ اس کورس کیا تو آپ بھی انرول ہو سکتے ہیں، آن لائن بھی پڑھایا جاتا ہے، آن سائٹ بھی۔ کیونکہ ہم اپنی اتنی عظیم عبادت کو صرف اور صرف اپنی غفلت اور سستی کے باعث ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف نماز رمضان میں نہیں بلکہ ہمیشہ پابند صلاۃ بنائے، آمین۔ اب 21ویں پارے کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے بحث و مباحثے اور مجادلے کے آداب اور تبلیغ، یعنی کہ جو دوسروں کو دین کی طرف بلانا ہے، دعوت دینا ہے، اس کے اسلوب کے پسندیدہ اور شائستہ ہونے کو بیان فرما رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ جب آپ تبلیغ کریں تو آپ کے جملے بڑے ستھرے اور شستہ ہوں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو خوبصورت نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز میں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ تبلیغ دین کا جو فریضہ ہے وہ صرف علماء کرام کا کام ہے اور ہم عوام اس سے بری الذمہ ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ تبلیغ دین جو ہے وہ صرف ایک خاص طبقے کو کرنی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک داعی ہے، ہر ایک مبلغ ہے، ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق جو جانتا ہے اس کو دوسرے تک پہنچانے کا حکم ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، بلغوا عنی ولو آیا، کہ ایک پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک آیت ہی ہو تمہارے پاس۔ تو یعنی اگر کسی نے ایک حکم سنا ہے تو اس کو دوسرے تک وہ پہنچانا لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا، یہ سارا سینیریو ہمارے سامنے ہے، آج یہ بھی چل رہا ہے کہ بہت سارے علماء اور بہت سارے اسکالرس وہ دین کا جو کام ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو کر رہے ہیں۔ اب بہت ساری ویڈیو بھی وائرل ہوتی ہیں، اب اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے فنی مولوی، اور اس کو دیکھنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہاں سے ہم جو نقطہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے دین کو فنی مولوی یا مذاق سمجھ لی ہے، یا اس میں جوکس آئیں گے تب ہم سنیں گے، جبکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جو مسجد میں ہنسے تو اس کے دل میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اور جبکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں ہے کہ ہنستے ہی نہیں تھے، کوئی بات ایسی ہو جو مزاح والی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرمایا کرتے تھے، اور ایسا تبسم کہ صحابہ کرام فرماتے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرمایا کرتے تھے تو آپ کے دانتوں کے درمیان میں سے نور چمکا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیں ایک مبلغ کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بات ایسی کرے کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ مجھ پر طنز کر رہا ہے، حکمت کے ساتھ۔ ہر وقت بھی مبلغ کو یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو کہے کہ تم معاذ اللہ جہنمی ہو،
تم گناہ گار ہو، تم فاسق ہو، فاجر ہو، حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا فرمایا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تبلیغ کا انداز کچھ یوں ہوتا تھا کہ صحابہ کرام فرماتے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ فرماتے، ہمیں واعظ و نصیحت فرماتے، تو جب تذکرہ جہنم ہوتا تو ہمیں ایسا لگتا کہ ہم ابھی اس خوف سے مر جائیں گے، اور جب جنت کا تذکرہ ہوتا تو ہمیں ایسا لگتا کہ ہم ابھی جنت کے باغوں میں پہنچے ہوں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شستہ، ایسے پیارے الفاظ اور ایسے جوامع الفاظ کا استعمال فرماتے، تو ہم بحیثیت امتی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اگر ہمیں تبلیغ کا فریضہ دینا ہے تو پہلے تبلیغ سیکھنی پڑے گی، ورنہ اپنی ذات کو اصلاح کریں، دوسروں کو مت تنقید کا نشانہ بنائیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت کہ آپ نبی امی ہیں۔ اب دیکھیں نبی امی کا کیا مطلب ہے؟ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس کا ترجمہ فرمایا بے پڑھا ہوا، یعنی کہ جس نے اس دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو، یا جو اس کتاب سے پہلے کسی کتاب کا پڑھنے والا نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کا اس سورۃ مبارکہ میں ذکر ہے کہ یہ وہ نبی ہیں جو قرآن سے پہلے نہ تو تورات کا پڑھنے والے جانتے تھے، نہ کوئی کتاب جانتے تھے، نہ ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اب اس کے بارے میں جو دیگر لوگ ہیں وہ یہ تنقید کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بغیر پڑھے لکھے ہیں اور انہیں کسی کتاب کا علم نہیں ہے، تو تورات، زبور، انجیل کا کیسے علم ہوگا؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا قرآن مجید میں ہی کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تو ہمارے آقا کو قرآن خود سکھانے والا اللہ پاک ہے، اور حضرت جبریل امی استاد نہیں ہیں، آپ ایز اے میسنجر ہیں، آپ کمیونیکیشن کا میسج کا ذریعہ ضرور ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، آپ استاد نہیں ہیں۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو سکھانا تھا، جو بتانا تھا، وہ انہوں نے سب کچھ عطا فرمایا۔ کہ اللہ سے پوچھا گیا کہ قرآن میں ہی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا سکھایا، تو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ جو محبوب نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سب ہی سکھا دیا ہے۔ اب دیکھیں ہم سے کوئی پوچھے ہمارا ٹیچر کون ہے، تو ہم جس کا جتنا بڑا ٹیچر ہوتا ہے وہ اس کو بڑا پراؤڈلی بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کا استاد ہے ان معنوں میں کہ قرآن سکھانے والا رب ہے، تو خود فرمایا الرحمن علم القرآن۔ پھر اس سے آگے اسی پارے میں سورۃ اللقمان ہے جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ اب اس کے بارے میں بعض فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نبی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لیکن جمہور جو مفسرین ہیں ان کا یہ ہے فرمانا کہ آپ ایک اللہ کے ولی ہیں، آپ حکیم ہیں، اللہ نے آپ کو بہت سا علم، آپ کو حکمت، آپ کو دانائی اور بہت سے علوم کا خزانہ عطا فرمایا تھا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کتنے ولیوں کا قرآن میں ذکر کیا۔ اگر ہم چیدہ ان کا نام لیں، حضرت مریم اللہ کی ولیہ، پوری ایک سورت اتار دی۔ حضرت آصف بن برخیہ جو حضرت سلیمان کے وزیر خاص ہیں ان کا ذکر فرما دیا، اسی طرح اصحاب کہف کا ذکر فرما دیا، اسی طرح حضرت لقمان کا ذکر فرما دیا، اسی طرح ذوالقرنین کا ذکر فرما دیا۔ تو یہ سب اللہ کے ولی ہیں، تو ولیوں کا ذکر قرآن میں ہے تو ولیوں کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اسی صورت میں جو اہم مضمون ہے وہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے۔ تو اب یہاں سے ایک باریک سا نقطہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو ایک اسکول میں، ایک انسٹیٹیوٹ میں، ایک ادارے میں جمع کر آتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ وہ ٹیچر، وہ استاد یا وہ ادارہ گھول کر ہمارے بچے کے اندر ڈال دے اور ہم بری الذمہ ہیں۔ اب کوئی بھی فالٹ ہوگا، کوئی بھی غلطی ہوگی تو وہ اس ادارے کی، اس ٹیچر کی یا اس انسٹیٹیوٹ کی ہوگی، اور ہم جا کے ان کا گریبان پکڑ لیں گے۔ تو دیکھیں اس صورت میں جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے، جو سمجھایا جا رہا ہے، حضرت لقمان کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے یا بیٹی کو، خود ماں باپ کو نصیحت کرنا سب سے بہترین نصیحت ہے، اور جو نصیحت والد اور والدہ اپنے بیٹا یا بیٹی کو کرتے ہیں اس سے بہترین نصیحت کوئی اور کسی کو نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیں اگر کوئی اور کہے نا کہ نماز پڑھو بیٹا یا بیٹی ہو، تو انسان کہتا ہے میں پڑھوں گا، یا میں سیکھو کوئی کام کرنے کو، تو انسان کہتا ہے کل کروں گا، پرسوں کروں گا، یا کر لوں گا، یا کبھی اس بات کو اپنے پسے پش ڈال دیتا ہے، یا کبھی غور سے سن بھی لیتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ لیکن وہی بات اگر ایک والد اپنے بیٹا یا بیٹی کو اپنے پاس شفقت سے بلائے، اس کو پیار کرے، اور پھر اسے وہی بات سکھائے کہ بیٹا اگر تم نماز پڑھو گے اللہ میرا درجہ بلند فرمائے گا، اگر تم نماز پڑھو گے اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، اگر تم نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو جنت میں تخت اور تاج عطا فرمائے گا، تم دین سیکھو گے میرے درجے بلند ہوں گے اور اس کا تمہیں بھی ثمرہ ملے گا۔ تو جب ایسے شفقت سے باپ اپنے بیٹے کو سکھائے گا، سمجھائے گا، تو یقیناً
پھر وہ بچے پر اثر بھی کرے گا. لیکن ہمارے ماں باپ کا جو اکثر جنہوں نے علم نہیں سیکھا ہوتا ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے، وہ بچے کو ایک بات کی تلقین کرتے ہیں اور ساتھ میں طنز مارتے ہیں، تم نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے، صرف اور صرف مجھے پیسہ بنانے کی مشین سمجھا ہوا ہے. یہ مطلب وہ جملے ہیں جو عام روزمرہ میں لوگوں کے گھروں میں سننے کو ملتے ہیں اور ہمارے ارد گرد بھی سنے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ والد یا والدہ بن چکے ہیں تو ایک بہت بڑا منصب ہے، اپنے بچے کو تلقین، اپنے بچے کو نصیحت بھی کریں، لیکن ان میں جو جملے استعمال کریں یا طریقہ اختیار کریں وہ بھی سیکھیں. تو حضرت لقمان نے اپنے جو بیٹے کو نصیحت کی، تو اس سے پہلے میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جو ماں اور باپ ہوتا ہے نا، چاہے وہ بالکل ان پڑھ ہوں، نہ کسی یونیورسٹی گئے ہوں نہ کسی کالج گئے ہوں، یہ ایک پورا کا پورا یونیورسٹی ہے، ایک پورا کا پورا سلیبس ہے. اگرچہ وہ ماں باپ نہ تو کے یو سے پڑھ کے آئے ہیں، نہ تو نس سے پڑھ کے آئے ہیں، نہ تو کسی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں، مگر یہ کمپلیٹ سلیبس ہے اگر ہم ان کو سمجھیں اور اگر ہم ان سے سیکھیں. تو اس صورت میں حضرت لقمان نے جو نصیحتیں کی ان کا میں آپ کو سامنے خلاصہ پیش کروں گی. آپ نے فرمایا کبھی شرک نہ کرنا، اللہ اور ماں باپ کا شکر گزار رہنا. دیکھیں اللہ کے شکر گزاری کے فوراً بعد ماں باپ کا شکر گزار بننے کا بتایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ جہاں حکم دے رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، تو وہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ماں باپ اگر کہیں کہ میرے اللہ کی نافرمانی کرو تو یہ نہیں مانی جائے گی بات. اللہ کی اطاعت مقدم ہے، لیکن فوراً بعد ماں باپ کی اطاعت بھی ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے بتایا گیا. پھر ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب ہم بچپن میں تھے تو انہوں نے کتنی صلہ رحمی سے ہمیں پالا، تو اب جب وہ بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں تو ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو. پھر اولاد کو مشقتوں کا ذکر کیا گیا کہ کیسے ماں جو ہے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اپنے اولاد کو پیدا کرنے کی تکلیف برداشت کرتی ہے، پھر اسے 2 سال تک اپنا جگر کا خون پلاتی ہے دودھ کی صورت میں، پھر اسی طرح اس کی تربیت، پھر اسی طرح اس کو بڑا کر کے پال پوس کر جب بڑا کر لیتی ہے، پھر وہی اولاد اگر اس کی اطاعت نہ کرے، اس کی بات نہ مانے، تو یہ مشقتوں کا ذکر بیان کیا گیا ہے. پھر اس طرح نماز قائم کرنے کا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. آج ہمارے والدین کے اپنی اولاد کو حکم دیتے ہیں کہ بیٹا نیکی کا دوسروں کو بھی حکم دینا، خود بھی نیکی پہ رہنا. حالانکہ ہمارے یہاں تو یہ چلتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی خاندان میں اگر تمہیں آگے کوئی کچھ بولے تو جواب دے کر آنا، خاموشی سے مت آ جانا، میری ناک مت کٹوا دینا. تو دیکھیں کیسی آپ تلقین کر رہے ہیں. تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تلقین کی، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آنا. آج ہمارے گھروں میں ہی تکبرانہ چال اور ماحول ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے بچوں میں عاجزی پیدا نہیں ہوتی. جبکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے کہ کسی غریب کی بھی اگر دعوت آتی تو آپ پہ قبول فرماتے تھے. یہ وہ نصیحتیں تھیں جو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی. کیا ان نصیحتوں میں کہیں ایسا ہے کہ بیٹا جب تک تم یہ ڈگری نہ لے کر آ جاؤ تب تک تم دین نہ سیکھنا، بس پیسہ کمانا اور میری ناک نیچے نہ ہونے دینا، اور تمہیں خاندان میں سب سے ہائی اسٹیٹس ہونا ہے، بس پیسہ اتنا کمانا، دنیا میں اتنا غرق ہو جانا کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا؟ کیا یہ سب کہیں بات ایسی ہے؟ اگر ہم اپنے بچوں کو دیکھیں یا خود اپنا محاسبہ کریں تو ہم کس ریس میں لگے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اس بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے. اس کے بعد سورہ احزاب میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کسی انسان کے پہلو میں 2 دل نہیں رکھے. دیکھیں ہمارے ہاتھ 2، آنکھیں 2، کان 2، ہونٹ 2، ہماری ٹانگیں 2، پاؤں 2، لیکن اللہ فرماتا ہے دل کسی کے پہلو میں نے 2 دل نہیں رکھے کہ ایک دل میں ہوں اور ایک میں میرا دشمن ہو، ایک دل میں میرے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہو اور دوسرے میں ان کے دشمن ہو، تو ایک میں اسلام اور دوسرے میں کفر ہو، ایک میں ایمان ہو دوسرے میں گمراہی ہو. ایسا نہیں ہے. اللہ نے مومن کے دل میں اور انسان کے پہلو میں صرف ایک ہی دل رکھا ہے کہ جو ہدایت کو قبول کرے اور ہدایت کو تسلیم کرے. اب ایک شخص تھا، وہ شاعر کہتا ہے میں حضور سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی مجھے اتنی تڑپ لگ گئی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی جو تڑپ ہے وہ میں نے اپنے اندر لگا لی ہے، تو اسی آگ کے صدقے میں بخشا جاؤں گا. تو اب اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جب سیدھی راہ پر، حق کی راہ پر چلے تو پھر باطل کا کوئی رستہ نہیں ہوتا. اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 20 میں غزوہ خندق کا، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہودی بڑی بدتمیزی کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا اور یہ وہاں سے خیبر جا کر آباد ہو گئے. پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا
اور مکہ جا کر جو کفار بدر کے میدان میں ہار گئے تھے ان سب کو ملایا اور کہا دیکھو تم بدر کا بدلہ لینا ہے آج تم نے. تو اس طرح پوری مشاورت سے ایک بہت بڑا تقریباً 10-12 ہزار کا لشکر لے کر ان لوگوں نے مدینے پر حملے کی تیاری کا سوچا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ یہ کافر یہ یہودی آپس میں مشاورت کر کے مدینہ طیبہ پر حملہ کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آقا نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ہمیں اس میں کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے. تو اس مشورے میں، اس مجلس میں، اس میٹنگ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام سے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوا کرتا تھا جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو ہم زیر زمین خندق کھودا کرتے تھے چاروں طرف، اور وہ خندق کافی چوڑی ہوتی تھی جو ہمارے اور فریق کے درمیان میں رکاوٹ بن جاتی تھی، اس میں آگ لگائی جاتی تھی. تو پھر آقا علیہ السلام کو حضرت سلمان فارسی کا مشورہ نہایت پسند آیا. کچھ صحابہ کرام نے یہ بھی کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں میدان میں جا کر لڑنا چاہیے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے سلمان فارسی کا مشورہ پسند آیا اور اسی پر عمل کیا جائے گا. لہٰذا خندق کھودنے کا عمل شروع کیا گیا اور یہ خندق 40 گز تک کھودی گئی اور صحابہ کرام میں سے 10 افراد مل کر گہری گہری چٹانیں کھودا کرتے تھے. خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنفس نفیس اس قحط کے زمانے میں کہ جب صحابہ کرام کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، کئی صحابہ ایک کھجور پر گزارا کرتے تھے، تو اس زمانے میں جب کچھ کھانے کو نہیں تھا صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام ان سب میں اتنے زیادہ فاقہ کشی کرنے اور اختیاری فقر کرنے والے کہ دیگر صحابہ نے 1 یا 2 پتھر باندھے ہوتے، ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے مبارک پہلو پر 3 جو ہے وہ پتھر بندھے ہوئے کرتے تھے. ایک جو ہے چٹان پر صحابہ کرام کب سے ضرب لگائی جائیں وہ جو ہے چٹان یعنی وہ پتھر وہ راک ٹوٹے نہ. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور اس پر 3 ضربیں لگائیں اور وہ پاش ہو گیا. اور پھر فرمایا کہ اللہ نے مجھے ملک شام بھی دے دیا، مجھے ملک یمن بھی دے دیا، مجھے ملک مصر بھی دے دیا، یعنی ان تمام کی فتوحات مسلمانوں کو عطا ہو گئی. اب جب خندق کھودی گئی تو اس طرف کفار وہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان اتنی بہترین تیاری اور اسٹریٹجی اپنا سکیں گے. اب ایک طرف خیمے کافروں نے لگا لیے جو کہ 10-12 ہزار کا لشکر تھا، اور دوسری طرف مسلمان تھے، اور یہ خندق بہت جو ہے وہ طریقے سے لگا دی گئی. اب صحابہ کرام علیہم رضوان آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اس پہر تھے. تو اب یہاں پر جو کافروں کا لشکر تھا ان میں ایک یہودی تھا جس کا نام تھا عمر بن عبد ود. یہ بڑا پہلوان تھا، یہ جنگ بدر میں زخمی ہو گیا تھا، اور اس نے زخمی ہونے کے بعد یہ کہا تھا کہ جب تک میں مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لیتا نا میں اپنے سر پہ تیل نہیں لگاؤں گا. اب وہ بدلے کی آگ اس کے دل میں بھڑک کے جب یہ یہاں پہنچا تو اس کو نا ایک جگہ سے جو خندق ہے نا وہ تھوڑی کم چوڑی تھی، اس کو وہاں سے جگہ مل گئی. تو اس نے اپنے گھوڑے کو چھلانگ لگوائی اور گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور وہ دوسری طرف پہنچ گیا، یعنی مدینہ طیبہ کی طرف جہاں مسلمانوں کا پڑاؤ تھا. تو اس نے وہاں پہنچ کر نا بہت زور سے للکارا کہ ہے کوئی میرے مد مقابل آنے والا. 1 بار 2 بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سماعت فرما رہے تھے. تو انہوں نے کہا آقا مجھے جانے دیجئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی نہیں. تو آقا علیہ السلام جب اس نے دوبارہ لڑکارا پھر آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو منع فرما دیا. تیسری بار جب حضرت علی نے یہ سنا تو کہا آقا مجھے اجازت عطا فرما دیجئے. پھر نبی علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے بنفس نفیس حضرت علی کو تلوار ذوالفقار حیدری عطا فرمائی کہ آپ کو خود اجازت دی اور آپ میدان میں گئے. اب سامنے ہے عمر بن عبد ود جو بڑا پہلوان ہے. اس نے کہا علی تم جاؤ، میں تم سے نہیں مقابلہ کروں گا. تو حضرت علی نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا میرا جو باپ تھا وہ تمہارے والد کا دوست تھا اور ہم اس دوستی کی وجہ سے نہیں لڑیں گے. تو حضرت علی نے فرمایا میرے والد تمہارے والد کے دوست تھے، یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو اس کا دوست ہوں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے. اگر آنا ہے تو بس میدان میں آؤ اور لڑو، اور یہ کوئی واسطے وغیرہ نہیں ہے. علی کا نام سن کے ڈر گئے ہو تم؟ تو اب اس نے عمر بن عبد ود نے جب یہ سنا تو اس کی شان میں ہتک ہوئی، اس کو لگا تو اس نے حضرت علی پر ایک جارحانہ وار کیا. اب کتابوں میں لکھا ہے یہ بات تاریخ کی کہ حضرت علی کے پیشانی پر اس کے جو ہے تلوار سے ایسا زخم آیا کہ جس کا نشان آپ کے آخر وقت تک بھی آپ کے ماتھے پر رہا. لیکن جب اس نے اپنا وار کر لیا تو حضرت علی نے پھر فرمایا اب تمہاری باری ہو گئی ختم، اب تم رک جاؤ. اور علی جو ہے بغیر بتائے وار نہیں کرتا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا اس کے اوپر وار فرمایا، ایسی مٹی اڑی گتم گتا ہوئے کہ صحابہ کرام کی نظریں اس آپس میں جو لڑائی ہو رہی ہے اس پر تھی کہ پتہ نہیں کیا مار کا پیش آئے گا، کیا مار کا پیش آئے گا. لیکن جب وہ مٹی چھٹ گئی
تو حضرت علی نے اس کافر کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کے جو ہے سینے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو جو ہے جہنم واصل کر دیا تھا۔ یعنی علی تو وہ ہے کہ جس کی ایک ضرب سے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یقیناً حضرت علی کا یہ مقام ہے، اور اسی کے بعد میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ علی کی تلوار کی ایک ضرب ساری کائنات کی نفلی عبادتوں سے بہتر ہے۔ 1 مہینے تک کفار نے وہاں خیمے لگائے رکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہیں تھے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ نے مدد عطا فرمائی۔ وہ کیسے؟ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی اور ہر طرف بہت زیادہ آندھی اور طوفان کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں ہیں، اور کافروں کے جو خیمے لگے تھے وہ اکھڑ گئے، اور جو جانور تھے وہ بھی رسی توڑ کر بھاگنے لگے۔ اتنے میں جو ابو سفیان تھا اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ اب تو کوئی چارہ نہیں ہے، نہ تو جنگ ہونی ہے، تو اس نے کہا میں 1 مہینے سے ہم یہاں پڑاؤ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ تو ہمیں کوئی سامان آگے سے جنگ کا نظر آ رہا ہے، نہ تو کوئی ہمیں فتح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے جا رہا ہوں۔ اس کا جو جانور تھا نا، جو اونٹ تھا، وہ بندھا ہوا تھا کسی اونٹا ہے اس کے ساتھ۔ اب وہ جب بھاگنے لگا تو اس کا اتنا بھی دھیان نہیں رہا، یعنی اتنا خوف اس کے اوپر اس ٹائم تھا کہ وہ اپنے بندھے ہوئے اونٹ کو بھگانے لگا۔ تو اس کے جو ساتھی تھے، چیلے تھے، وہ کہنے لگے اتنی جلدی میں اپنا اونٹ تو کھول لو، یعنی کہ اتنی بے راہ روی۔ خیر اب جب وہ یہاں سے چلا گیا، جانور ادھر ادھر بکھر گئے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر جنگ کیے ہی خندق کے میدان میں کامیابی عطا فرمائی۔ یوں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق پیش آیا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ میں اور بھی بہترین اور بہت زیادہ مضامین ہیں۔ خلاصہ قرآن تو اتنی صورت میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو درگزر فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب سے یہی گزارش ہے، ہمارا مدرسہ صراط مستقیم زیر تعمیر ہے، آپ تمام جتنی بھی بہنیں ہیں اور وہ جس طرح بھی تعاون کر سکیں، آپ اگر اپنا مال دے سکتی ہیں، جیسے کوئی بہن اپنے اماؤنٹ کیش کے تھرو دے سکتی ہے وہ بھی، اور اگر کوئی سامان ڈلوا سکتی ہیں جیسے کوئی بلاک، سیمنٹ، سریا، بجری، کسی بھی تھرو ہمارے مدرسے میں اپنا پارٹ ملا سکیں تو اپنے لیے عظیم صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنا پارٹ ملائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بے پناہ اجر دے گا، کیونکہ ماہ رمضان میں صدقہ کرنا اس کا اجر مزید بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ وہ عبادت ہوگی جو قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا کہ اس مدرسے میں، اس جگہ پہ جتنے بچے دین سیکھیں گے اور یقیناً اوتھینٹک ہی سیکھیں گے تو وہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا میٹر جاری ہو جائے گا۔ اور ہمارے اس چینل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں، اور دوسروں کے آگے اس کو شیئر بھی کریں کہ یہ بھی نیکی کے کام میں تعاون اور مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ۔